علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، محفل نور کی برسات اور ماہ ربیع الاول کی یہ خوبصورت شام دونوں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ چل رہی ہے، اور جگہ جگہ محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے۔ دیوانے اور اشاق جو ہے محفل میلاد میں شریک ہو کر شرکت کر خوب برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صحابہ نے محفل میلاد کی یا نہیں کی، صحابہ کا ایسا عمل نہیں تھا، تو ذہن میں بات ہے کیوں نہ کہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے کہ صحابہ نے بھی یہ عمل کیا ہے، صحابہ بھی محفل میلاد مناتے رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد ہوتا کیا ہے۔ آپ کسی بھی محفل میں جائیں محفل میلاد کے اندر تو پہلے تلاوت ہوگی، تلاوت کے بعد پھر کیا ایک نعت یا حمد باری تعالیٰ یا پھر کوئی کلمہ یا کلام وغیرہ بزرگ کا عارفانہ کلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر حضور کے شان میں جو منظوم نظمیں ہیں، نعتیہ کلام جو ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آخر میں ایک علامہ صاحب، اہل علم حضرات یا کوئی مقرر یا کوئی خطیب آ کر حضور کی شان میں جو حدیثیں وارد ہیں، قرآن کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ پھر آخر میں ہے دعائے خیر ہوتی ہے، اور جو بھی حسب توفیق لنگر ہوتا ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ محفل میلاد ہوتی ہے، اس میں گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کا حوالہ بیان کرتا ہوں، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310۔ یہ کتاب سنن نسائی صحاح 6 کی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اب حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے ہیں جمع ہو کر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ چرچا کیسا ہے، یعنی جمع ہو کر یہ بیٹھنا کیسا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کریم کی تعریفیں کریں، اللہ کریم کی تعریفیں کریں، حمد و ثنا کریں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں، حمد و ثنا بیان کریں کہ اس رب نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی اور اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں ایک ساتھ جمع ہو کر مسجد میں بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ چرچا کیسا ہے، باتیں کیا ہو رہی ہیں، یہ مجمع کیسا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کی تسبیح و تحلیل کریں، اور یہ شکر کس بات پہ ادا کر رہے ہیں، یہ حمد و ثنا کس بات پر کر رہے ہیں کہ اس رب نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، یعنی آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے کہ تم اس لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ تم کیا اس بات پہ قسم لیتے ہو، قسم دیتے ہو اس بات پر کہ تم اسی بات پر، اسی وجہ سے بیٹھے ہو کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں دین کی ہدایت عطا فرمائی، اپنا محبوب عطا فرمایا، اسی بات پر بیٹھے ہو، پکی بات ہے، قسم لی آپ نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم نے صرف یہی قصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس بات پر کہ اس نے دین کی ہدایت عطا فرمائی، اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، اس بات کا چرچا کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم کچھ اور کر رہے ہو یا تمہارے بارے میں نے کچھ غلط گمان کیا ہو، بلکہ میرے پاس جبریل امین ابھی حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ کو ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے محبوب، اپنے صحابہ کو ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آپ کے صحابہ پر اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلا کر آپ کے صحابہ کے عمل پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرما کر فخر فرما رہا ہے۔
یعنی جو آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر خوشی اور مسرت کا اظہار فرما کے فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے صحابہ جو ہے کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے یہاں پر آیا تھا کہ میرے صحابہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں، ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ میرے صحابہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کس بات پر کہ اس نے دین کی ہدایت عطا فرمائی اور اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، صحابہ کرام نے جو کیا کہ ہم مسجد میں، ہم پارک میں، ہم کسی گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، منظوم اشعار پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث کریمہ کا بیان ہوتا ہے، دعائے خیر ہوتی ہے اور میلاد ہو جاتا ہے۔ یہ میلاد ہے صحابہ نے کیا ہے۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 310 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحاح ستہ کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے، آپ کی محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محفل میلاد سجانے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جو اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔